توجہ چاہوں گا، اللہ کو کون جانتا ہے؟ نبی اور علی۔ نبی کو کون جانتا ہے؟ اللہ اور علی۔ علی کو کون جانتا ہے؟ ماشاءاللہ سبق پورا ہو گیا۔ علی مولا کو کون جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے؟ تو میں ایک اللہ سے سوال کر لیتا ہوں کہ آج کے مجمع کے لیے مجھے کچھ عطا کر دے جو میں انہیں دے دوں، اور ایک مولا نبی سے سوال کروں گا کہ کچھ دے دیجئے تاکہ میں اس مجمع کو دے دوں۔ اللہ کی بارگاہ میں جب میں گیا کہ یا اللہ تو مجھے علی کے بارے میں کچھ بتا، تو ارشاد آیا ہوا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ جان لو تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، وہ جو ایمان لایا، جس نے نماز قائم کی، جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا تمہارا ولی، تمہارا سرپرست، تمہارا مولا۔ کان پک گئے تھے یہ سن سن کے کہ مولا صرف اللہ ہے۔ تم اللہ سے زیادہ اللہ کو جانتے ہو؟ اللہ تو کہہ رہا ہے تمہارے تین مولا ہیں، یا میں اللہ تمہارا مولا ہوں، یا نبی تمہارا مولا ہے، یا وہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے۔ تلاش کر لو کون ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے۔ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، ایک مفتی صاحب مجھ سے کہنے لگے آپ لا الہ الا اللہ تو ایک جملہ کہتے ہیں، محمد الرسول اللہ ایک جملہ کہتے ہیں، اور جب علی کی بات آتی ہے تو 3-4 جملے بولتے ہیں۔ اذانوں میں بولتے ہیں نا آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃ بلا فاصل۔ تو علی کے بارے میں 3 جملے، اللہ کے بارے میں ایک، نبی کے بارے میں ایک۔ تو میں نے کہا جی ہمارا قصور نہیں ہے، اللہ نے بھی جب علی کی بات کی ہے تو قرآن میں 3 جملے بولے ہیں۔ انما ولیکم اللہ ایک، ورسولہ ایک، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ وہ جو ایمان لایا، جس نے نماز قائم کی، جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، تو وہ علی کے بارے میں 3 جملے۔ میں آہستہ سے نہیں کہوں گا، سینہ ٹھوک کر کہوں گا، گلا پھاڑ کے کہوں گا کہ اللہ چاہتا ہے کہ علی علی ہو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ مل کے آ رہے اللہ چاہتا ہے کہ ہر مجلس کا عنوان علی کو بناؤ۔ بہت بڑے عالم دین ہیں، میرے محترم ہیں، لہٰذا میں نام نہیں لوں گا۔ وہ کہنے لگے کہ 20 سال سے ایک نمازی، مفتی صاحب ہیں، 20 سال سے ایک نمازی میرا خطبہ سنتا تھا جمعے کا۔ اسے کہنے لگا مفتی صاحب یہ حدیث صحیح السند ہے یا نہیں؟ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب۔ نبی نے فرمایا اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو۔ مفتی صاحب کہنے لگے، میں نے اسے کہا صحیح سند حدیث ہے، بالکل مستند حدیث ہے، یہ حدیث سرکار نے فرمائی ہے کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو۔ تو کہنے لگا مفتی صاحب میں آپ کے 20 سال سے خطبے سن رہا ہوں، آپ تو علی کی بات ہی نہیں کرتے۔ کہنے لگے اس شخص نے مجھے جھنجھوڑ ڈالا۔ میں ایک مرتبہ سوچتا چلا گیا، میں گہرائی میں ڈوبتا چلا گیا کہ یہ تو سچ کہہ رہا ہے کہ میں تو اپنے خطابات میں علی کی بات ہی نہیں کرتا۔ اس کے بعد میں نے طے کیا کہ میں ہر خطاب میں ایک بات علی کی ضرور کروں گا، کیونکہ نبی نے چاہا ہے کہ ہر مجلس کا عنوان علی ہو۔ میں ابھی سندھیوں کی بات کر رہا تھا، سندھیوں کی ایک خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ جب 2 سندھی آپس میں ملتے ہیں نا تو سلام کے بعد یہ عالی مدد بھی بولتے ہیں، اور 2 لوگوں کی ملاقات کم سے کم مجلس ہے۔ یعنی یہاں کی ثقافت میں یہ ہے کہ جب بھی مجلس بنتی ہے علی کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ جی یہ حسن ہے، اس حسن کو محفوظ رکھیے، اس حسن پہ من کی جاگیر پہ ہی کان کا پہرا کر دے، اور بحر عرفان ولا اور بھی گہرا کر دے۔ تو نے دی ہے نا علی بولنے والی یہ زبان، ارے جو علی سن نہیں سکتے انہیں بہرا کر دے۔ بھائی شاہ صاحب نے تو اپنی بات کی ہے، میں بھی تو اپنی بات کروں گا۔ جو علی سن نہیں سکتے انہیں کان عطا کر دے۔
सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। थक रहे हैं आप, मुझे थोड़ा सा पता नहीं मजलिस आप कब सुनेंगे मेरी, मुझे ये आमादा न करें कि मैं मुख्तसर करता चला जाऊं। अल्लाह को नबी जानता है, नबी जानते हैं या अली जानते हैं? नबी को अल्लाह पहचानता और जानता है, ज़ाहिर खालिक है ना, नबी का बनाने वाला है ना। या अल्लाह जानता है कि मैंने क्या बनाया है, या अली जानते हैं कि अल्लाह ने क्या बनाया है। लिहाजा अब अली को कौन जानता है? अली मौला को या अल्लाह जानता है या नबी जानते हैं? तसल्ली दीजिए, बात आगे बढ़े। थोड़ा सा और आ जाऊं, अल्लाह से पूछूं कि अली क्या है, अल्लाह से पूछूं कि अली क्या है। परवरदिगार आलम ने इस कुरान में अली मौला की शान में बहुत कुछ नाजिल किया है। जो हसीन तरीन अजमत है मौला अली की, जो अल्लाह ने कुरान मजीद में अली मौला की बयान की है, वो है अली की अब्दियत। वो है मेरे मौला अली की अब्दियत। अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा बंदा या नबी है या अली है। सबसे बड़ा अल्लाह का बंदा अगर कोई है तो वो नबी के बाद अली है। अली मौला की बड़ी फजीलतों में एक फजीलत अब्दियत है। मेरे बच्चों, जवानों, अब्दियत रिसालत से ज्यादा मजबूत फजीलत है। इसलिए दलील दूंगा, इसलिए कि रिसालत का जो ताल्लुक है वो वहां से यहां का है, और अब्दियत का जो ताल्लुक है वो यहां से वहां का है। हम क्या पढ़ते हैं रोजाना नमाजों में? अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अल्लाह, मैं गवाही देता हूं, बंदा गवाही देता, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के अब्द है और रसूल है। पहले अब्दियत का तस्करा है। मेराज पे रसूल गया है या अब्द गया है? मेराज पे रसूल नहीं गया है। किस रिश्ते से मेराज पर गए सरकार? अब्द के रिश्ते से। सुभानल्लज़ी अस्रा बिअब्दी। बाबर कहते हैं वो जात जो अपने बंदे को ले गई, बंदा गया है मेराज पर। तो सबसे बड़ी फजीलत नबी की उनकी अब्दियत है। अल्लाह के नबी की फजीलत अब्दियत, अली की फजीलत अब्दियत। अब जरा मौला अली के मुनाजात के जुमले सुने। मौला फरमाते हैं, इलाही कफा बी इज़्ज़ा अन अकून लका अब्दा। या अल्लाह, मुझे अली की सबसे बड़ी इज्जत यह है कि मैं तेरा बंदा हूं। इलाही कफा बी फखरा अन तकून अली रब्बा। या अल्लाह, अली का सबसे बड़ा फख्र यह है कि तू अली का रब है। बात यहां मुकम्मल नहीं हुई। फरमाया, इलाही अंता कमाओ है फजअलनी कमा तो है। या अल्लाह, मुझे ऐसा बना दे जैसा तू चाहता है। मगर इससे पहले वाला जुमला जो अली ने कहा, तो फिर अली ने ही कहा, क्या फरमाया? इलाही अंता कमा ओहिब। तू ऐसा ही अल्लाह है जैसा मैं चाहता हूं। अली बताएंगे कि अल्लाह की सिफात क्या है। आपने कभी गौर किया कि हर वली जब तक अली का घड़ा नहीं भर ले वली नहीं बनता? हर वली जब तक मौलाए कायनात के दरवाजे पे अपना चक्कर ना लगाए वो वली नहीं बनता। 13 सिलसिले हैं तसव्वुफ के, 12 अली तक पहुंचते हैं, एक हजरत अबू बकर तक पहुंचता है। तो जो हजरत अबू बकर तक जाकर पहुंचता है तो खुद हजरत अबू बकर से पूछ लेते हैं कि अली क्या है। भाई उन 12 के लिए तो कोई उलझन ही नहीं है ना, वो जो जाते ही अली तक है। जो हजरत अबू बकर तक जाता है सिलसिला, आखिर में जाकर सबसे बड़ा नाम हजरत अबू बकर का आता है, उनसे पूछ लेते हैं, ए हजरत अबू बकर आप फरमा दीजिए अली क्या है। तो हजरत अबू बकर का जवाब आएगा, लम तलिदिन निसा मिस्ल अली इब्न अबी तालिब। कायनात में कोई औरत ही नहीं है जिसने अली जैसा बच्चा जन्मा। सारे मिलके हैदर 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 हैदर। बुलंदतर सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद। मैं बहुत ज्यादा आपको जहमत नहीं दूंगा, मगर एक मजमून अपना मंजिल तक ले जा रहा हूं। मौला अली की एक बड़ी और सबसे बड़ी फजीलत अब्दियत अली है, बंदगी अली की। अल्लाह के बंदे हैं अली। खबरदार मेरे बच्चों जवानों, तुम्हारे कान में कुछ घोला जाता है, वो जो तुम्हारे कान में घोला जाता है
وہ اگر علی کے مطابق ہو تو مان لینا، اور اگر علی کے خلاف ہو تو اسے دیوار پہ مار دینا۔ وہ کیا چیز گھولی جاتی ہے کانوں میں؟ وہ چیز جو گھولی جاتی ہے کانوں میں، وہ چیز یہ ہے کہ معاذ اللہ علی اور اللہ کو ایک جیسا کہا جائے۔ جی نہیں، خبردار، علی مولا کو رب کہنے والا بھی مولا ہی نہیں ہے، علی مولا کو الوہیت کا عنوان دینے والا، علی کا چاہنے والا نہیں ہے۔ بھائی یہ ممبر نصیریت کا ممبر نہیں ہے، یہ ممبر نصیریت کا ممبر نہیں ہے، یہ علی والوں کا ممبر ہے۔ نصیری میں اور شیعہ میں موٹا سا فرق بتا دوں، نصیری اپنے مولا کے آگے آگے چلتا ہے اور شیعہ اپنے مولا کے پیچھے چلتا ہے۔ جو علی کو علی کے مطابق مانے وہ شیعہ ہے، جو علی کو علی سے زیادہ مانے، جو علی کو علی سے زیادہ سمجھتا ہو، علی نے تو یہ کہا نہیں یہ کہہ رہا ہے علی ایسے ہیں، وہ نصیری ضرور ہوگا، غالی ضرور ہوگا، مگر مولا ہی نہیں ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر شہباز قلندر نے کسی مصرے میں کوئی بات کی ہے، بندہ مرتضی علی ہستم، کوئی غلط نہیں کہا شہباز قلندر نے، شہباز قلندر نے بالکل صحیح کہا ہے، بندہ توجہ، بندہ عبدیت۔ اچھا آپ کے یہاں نام نہیں ہے عبد الحسین، عبد العلی، عبد الحسین؟ عبد یہاں پر مراد عبادت کرنے والا نہیں ہے، اطاعت کرنے والا۔ انتہائی علمی بحث کو میں نے 2 جملوں میں سمیٹ دیا ہے۔ عبد سے مراد یہاں عبادت نہیں ہے۔ ہم مولا علی، اگر عبد الحسین کسی کا نام ہے تو حسین مولا کا وہ عبادت کرنے والا نہیں ہے، مولا حسین کو سجدہ کرنے والا نہیں ہے، مولا علی کو سجدہ کرنے والا نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ عبد الحسین کا مطلب عبد عبادت نہیں ہے، عبد اطاعت ہے۔ میں سعودی عرب میں محمد حسن صاحب پڑھا تھا، جنت البقیع میں بی بی کو سلام کر رہا تھا، 4 اماموں کی قبریں ہیں، ازواج رسول کی قبریں ہیں، تو میری ہی اپنی لکھی ہوئی کتاب سے میں زیارت نامہ پڑھ رہا تھا۔ میں نے تاریخ مدینہ ایک کتاب لکھی تھی، وہ بہت زیادہ چھپی بھی ہے، حاجیوں کے پاس زیادہ رہی ہے، تو مجھ سے وہ ایک متوّع نے چھینی اور کہنے لگے اس میں شرک بھرا ہوا ہے، اور یہ لکھنے والا کہیں مل گیا تو اسے ضرور بتائیں گے۔ میں نے کہا لکھنے والے کو بعد میں بتائیے گا، پہلے مجھے بتائیے آپ کیا لکھا ہوا ہے اس میں۔ کہنے لگے اس میں شرک بھرا ہوا ہے۔ میں نے کہا جی کیا ہے؟ کہا اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انا عبدکم وابن وعبد آبائکم، میں آپ کا بندہ ہوں اور آپ کے آباء و اجداد کا بندہ ہوں۔ تو یہ شیعہ حضرات جو یہاں کے سلام کرتے ہیں، یہ ائمہ اہل بیت کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے بندے ہیں۔ تو میں نے کہا وہ حضرت بلال حبشی، حضرت ابو ذر غفاری کے عبد نہیں تھے؟ وہ حضرت جون، حضرت ابو بکر کے عبد نہیں تھے؟ کہہ لے وہ تو انہوں نے خریدا تھا انہیں۔ میں نے کہا ہم بیچنے آئے خود کو۔ رجت کی بھول کرتا ہے، وہ کروڑ سجدے کرے سارے فضول کرتا ہے۔ ہمارے امام بارگاہ میں پانی بھرا ہوا ہے۔ آپ نے تحریر دی ہے نا ابھی کوئی؟ میں دیکھ لیتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات۔ اچھا اتنا بڑا مجموعہ صلوات کی، مجھے تو آواز نہیں آئی۔ بات آگے بڑھے۔ اللہ بتائے گا، بہت زیادہ دیر نہیں رہی ہے مجھے اپنے مضمون کو مکمل کرنے میں۔ اللہ بتائے گا کہ علی کیا ہیں، یا نبی بتائیں گے کہ علی کیا ہیں؟ جی
نبی سے جب کسی نے پوچھا یا رسول اللہ علی کیا ہے، فرمایا میری جان، مجھ جیسا۔ مثل علی کمثل الراس من الجسد، سنا دوں کچھ حدیثیں، گردن ہلائیں گے تو بات ہوگی۔ مثل علی کمثل الراس من الجسد، علی کی مثال میرے ساتھ ایسے ہے جیسے سر اور بدن، اور میں علی کا بدن ہوں، علی میرا سر ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے اس کو برعکس کیوں نہیں کر دیا؟ عجب نہیں جواب آ جائے کہ سر سے دھڑ پہچانا جاتا ہے، میں محمد علی سے پہچانا جاتا ہوں، بغیر علی کے تم مجھے نہیں پہچان سکو گے۔ کبھی فرمایا مثل علی کمثل الکعبہ یدور ولا یدار، تھک رہے ہیں آپ، علی کی مثال خانہ کعبہ جیسی ہے، سب کعبے کے چکر کاٹتے ہیں، کعبہ کہیں چکر کاٹنے نہیں جاتا، سب کو علی کے دروازے پر آنا ہوگا، علی کسی کے دروازے پر نہیں جائے گا۔ میں طالب علم ہوں، طالب علم دعوے نہیں کرتے، دعویٰ وہ کرتا ہے جس کا علم کامل ہو اور تمام ہو، اور علم صرف اللہ کے بعد رسول اللہ کو اللہ نے علم کمال پر دیا ہے، یا ائمہ اہل بیت کو عالم بنایا ہے، یا اہل بیت کو عالم بنایا ہے، ہم لوگ عالم نہیں ہیں۔ مولا فرماتے ہیں نحن العلماء وشیعتنا متعلمون، ہم اہل بیت عالم ہیں، ہمارے چاہنے والے شاگرد ہیں، تو ہم کتنے ہی بڑے علامۃ الطہر بن جائیں، آیت اللہ مجتہد مرجع تقلید بن جائیں، مفتی اور فقیہ بن جائیں، مگر ہم عالم نہیں ہیں۔ عالم اللہ کے بعد نبی، نبی کے بعد علی۔ مجھے اپنے دو مصرے یاد آ رہے ہیں، اگر آپ توجہ کر لیں، خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی، اس ایک بات سے روشن کتاب کوئی نہیں۔ ہم ترتیب میں اس طرح سے چلتے ہیں، دقت تو یہ جو مولا کائنات علی کی مثال میرے ساتھ خانہ کعبہ کی طرح، کہ کعبہ کسی کے چکر نہیں کاٹے گا۔ میں طالب علم ہوں، دعویٰ نہیں کروں گا، اعلان ضرور کروں گا، کوئی مجھے آ کر بتائے کہ علی مولا نے کسی سے مسئلہ پوچھا ہو، کوئی ایک مثال بتائے کہ علی مولا نے کسی سے مسئلہ پوچھا ہو کہ مجھے یہ مسئلہ نہیں آتا، مسئلہ بتا دیں۔ بلکہ اس کی مثالیں آپ بچہ بچہ مجھے دے دے گا کہ علی مولا سے کس کس نے پوچھا۔ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، 27 مشکل سوال جوڑ کر لائے تھے، چھٹے سوال کے بعد بھول گئے کہ چھٹا ساتواں کیا تھا۔ علی نے بتایا، میں بتاؤں ساتواں سوال کیا تھا، آٹھواں کیا تھا، نواں کیا تھا، سوال بھی بتاتے تھے، جواب بھی بتاتے تھے۔ جب کسی نے کہا نا آپ کا علم نبی کے علم کے برابر ہے، تو فرمایا ھذا لعاب النبی، میرا علم تو لعاب مصطفیٰ ہے، مجھے تو نبی نے لعاب دہن کی گھٹی دی ہے تو میں عالم بن گیا ہوں۔ وہ علی، علی کسی کے گھر نہیں جائیں گے، سب علی سے آ کے پوچھیں گے، سب علی کے دروازے پر آئیں گے۔ یہ علی مولا کے فضائل نبی بیان کر رہے ہیں، توجہ ہے۔ زینکا یا علی بالزہد فی الدنیا وحب المساکین، یا علی، نبی کا قول سنا رہا ہوں، یا علی اللہ نے تمہیں سجا کر بھیجا ہے، وہاں سے بنا کر بھیجا ہے، وہاں سے سنوار کر بھیجا ہے، یہاں آ کر یہ کسی سے پڑھتے نہیں ہیں، یہ وہاں سے پڑھ کر آتے ہیں۔ یا علی تمہیں اللہ نے سجا کر بھیجا ہے، دنیا میں زہد سے اور مسکینوں سے پیار کرنے والا۔